تو اس لیے اب ہم آپ کے سامنے اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں، دعوت کے میدان میں اختلاف کہاں جنم لیتا ہے، اور کم سے کم یہ جو بیانیہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے بیان کیا جائے، تو بالعموم اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کم سے کم چلیں فٹ کہاں ہو سکتا ہے، ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں گے اختلاف کہاں جنم لیتا ہے۔ اس پہ نمبر وار اصولی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جاؤں گا۔ جناب، اختلاف لا الہ پر پیدا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ الا اللہ پر بالعموم اختلاف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اکثریت اللہ کے ماننے والوں کی ہے۔ دنیا میں چند دہری ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دنیا کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کا نزول ہی اللہ کے ماننے والوں میں ہوا ہے، اگرچہ انبیاء کی تعلیمات اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن انبیاء سارے اللہ کے ماننے والوں میں اترے ہیں۔ اختلاف لا الہ پر ہوتا ہے جب آپ نفی کرتے ہیں، سمجھ آئیے، جب کسی کی خدائی کی نفی کرتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کی نفی کرتے ہیں، اس کی حاجت روائی کی نفی کرتے ہیں، اس کے داتا ہونے کی نفی کرتے ہیں، اس کے گنج بخش ہونے کی نفی کرتے ہیں، اس کے رنج بخش ہونے کی نفی کرتے ہیں، اس کے تقدیر کے مالک ہونے کی نفی کرتے ہیں، عزت ذلت دینے کے سے اس کے نفی کرتے ہیں، وہ تقدیر کا مالک نہیں۔ اختلاف یہاں برپا ہوتا، الا اللہ پہ نہیں ہوتا، اللہ 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 جتنا مرضی زور لگا لو، نہیں ہوتا اختلاف پیدا۔ اختلاف لا الہ پہ پیدا ہوتا ہے، اخلاقیات پہ، فضائل پہ، مشترکات پہ، روز مرہ مسائل پہ اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ گول مول بات کرنے پر اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف تو عقائد کے بیان پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اختلاف عقیدے توحید پر ہوتا ہے، شرکیات کی تردید پر ہوتا ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ عقیدے آخرت کے بیان پر ہوتا ہے، سمجھ آئیے، رسالت پر ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے مسلمان، ہاں جی نام نہاد مسلمان رسالت میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا، وحی نہیں اترتی۔ لیکن ایسے زندیق مرتد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اماموں پر بھی وحی اترتی ہے نبی علیہ السلام کے بعد، تو وہ ختم نبوت کے منکر ہوئے نا، تو ان کی رسالت نبوت ختم نبوت کا تو تصور ہی خراب ہو گیا۔ وہ تو اپنے اماموں کو نبیوں اور رسولوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اختلاف تو یہاں پیدا ہوتا ہے، اختلاف عقائد پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی نسبت سے معاشرے میں یاد رکھیے، داعیان کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ داعیان یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانے والے جو داعی لوگ ہیں، ان کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو براہ راست عقائد پر بات کرتے ہیں اور اولین سطح پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو فضائل وغیرہ پر بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے داعیوں کی دو قسمیں بیان کر رہا ہوں، جو آج کل ہو چکی ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم کے داعی وہ ہیں جو فضائل پہ بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مسائل پہ بات کر لیں گے، اس سے بھی تھوڑی سی ترقی کر لی تو تجارت وغیرہ پہ بات کر لیں گے۔ عقائد کی بات ہو گئی، نہیں جی ہم ڈسپیوٹڈ باتیں نہیں کرتے، نہیں جی ہم اختلافی باتیں نہیں کرتے۔ غیرت مری ہوئی ہوتی ہے ایسے مردہ مولویوں، پیروں اور صوفیوں کی، اللہ کی پھٹکار ایسے لوگوں پر جو عقیدے توحید پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم اختلافی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ وہ بھی عقیدہ بیان نہیں کرتے تھے، یہ بھی عقیدہ بیان نہیں کرتے۔ اب جب وہی بات ہے نا، دائیوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک عقیدے پر بات کرتے ہیں اور دوسرے بے ضرر چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ اب جب بے ضرر مسائل پر جھگڑا فساد اٹھے تو بالعموم بے ضرر مسائل پہ اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ فضائل پہ کیا اختلاف ہوگا؟ جو مشترک چیزیں ہیں فرقوں کے درمیان مشترکات، ان پہ کیا اختلاف ہوگا؟ تجارت کی مسائل پہ کیا اختلاف ہوگا؟ تھوڑا بہت ڈیوائیڈڈ اوپینین آ جائے گی، وہ لٹ لے کے تو نہیں اٹھے گا آپ کے خلاف، وہ کوئی اپنی فقہی رائے پیش کر دے گا بس، سمجھ آئی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو بے ضرر مسائل پہ عموماً جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے، جھگڑا عقائد پر ہوتا ہے۔ اب اگر بے ضرر مسائل
پر جھگڑا ہو جائے تو پھر بات دائی کی طرف جاتی ہے کہ ضرور اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ بے ضرر مسائل پہ، فضائل پہ، استنجا طہارت کے مسائل پہ، تجارت کے مسائل پہ، میٹھی میٹھی باتوں پر، مشترک باتوں پر، گول مول باتوں پر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اب اگر ایسے بے ضرر مسائل پر اختلاف پیدا ہو جائے تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کی غلطی ہوگی. کیوں؟ ایسے مسائل پہ تو جو بیٹھے ہوئے اختلاف ہی نہیں کرتے، تو ذہن کدھر جائے گا؟ بیان کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، حق بات کو حق نیت سے، حق طریقے سے بیان کرنے میں کہیں خطا ہوئی ہے، یا بات ہی حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی، یا وہ اس بے ضرر بات کو بیان کرنے کا ڈھنگ اور اسلوب ہی درست نہیں تھا. اب یہ بیانیہ یہاں فٹ ہوتا ہے کہ حق بات کو حق طریقے سے، حق نیت سے بیان کیا جائے تو بالعموم اختلاف پیدا نہیں ہوتا. اگر اختلاف پیدا ہو گیا تو لامالا ان تین شرائط میں سے کسی شرط کی کمی رہ گئی ہے، یا بات حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی، یا طریقہ حق نہیں تھا. یہ یہاں فٹ ہوتی ہے. آپ کو سمجھ لگی؟ آپ کو یہ یہاں فٹ ہوتی ہے. اور اس پر ایک اور دلیل یہ ہے، دعوت کو جو یہ مزاج رکھتے ہیں نا کہ جو فضائل، میٹھی میٹھی باتیں، مشترک باتیں، گول مول باتیں، یہی لوگ یہ بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کی جائے تو اختلاف برپا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت دینے والے کی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں اسے غلطی ہو رہی ہے. یہ دو بڑی دلیل ہیں. ایک بے ضرر مسائل پر رد عمل اٹھتا ہی نہیں ہے، اگر اٹھے گا تو اس کا مطلب دعوت دینے والے کی غلطی ہے. دوسری یہ کہ یہ بیانیہ جس نے بنایا ہے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے بیان کی جائے تو اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بیانیہ بھی عموماً وہ علماء بیان کر دیں جو عقیدے پہ بات ہی نہیں کرتے، جو بے ضرر مسائل پہ بات کرتے ہیں. تو یہ بیانیہ صرف یہاں فٹ ہوتا ہے. مگر جب عقائد کے میدان میں اختلاف سر اٹھائے، فتنہ برپا ہو، جھگڑا ہونے لگے، مسجد کا ماحول گرم ہو جائے، محلے کا ماحول گرم ہو جائے، علاقے کا ماحول گرم ہو جائے، اور ماحول میں اضطراب اور بے چینی جنم لے، تو چونکہ عقائد کے باب میں اختلاف ہونا بالعموم یقینی ہوتا ہے. چونکہ عقائد کے میدان میں اختلاف ہونا، جھگڑا کرنا، فتنہ برپا ہونا، یہ ان کی بات ہو رہی جن کی تربیت نہیں ہوئی. ہاں جن کی تربیت ہو رہی، یہ تو نہیں کہ آپ جب بھی عقیدہ توحید بیان کریں گے فتنہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. یہ بات ہو رہی ہے جہاں جن کی تربیت نہیں ہوئی، وہاں جب عقائد کی بات کریں گے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، بالعموم فتنہ اختلاف برپا ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ فتنہ کم سنگین ہو، شدید سنگین ہو، یا درمیانہ ٹائپ کا اختلاف ہوتا ہے. فتنہ اور فساد کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ عقائد کے بیان کرنے میں جھگڑا بالعموم ہوتا ہے، تو ایسے میں حق بیان کرنے سے اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو اب ذہن کہاں جائے گا؟ دائی کی طرف نہیں جائے گا. متبادر الی الذہن یہی ہے، ذہن ادھر ہی جائے گا کہ دائی نے حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کی ہے، لیکن چونکہ عقیدے کی بات کی ہے لہٰذا سننے والے ہر درم میں کوئی بدعتی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مشرک بیٹھا ہوا ہے، کوئی شناختی کارڈ کا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایتھیس یا کوئی دیریہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عیسائی یا یہودی بیٹھا ہوا ہے جس نے اختلاف ڈال دیا عقائد کے میدان میں. اب یہ بات کس طرف جائے گی؟ ہر درم مدعو کی طرف جائے گی، جس کو دعوت دی گئی، فرد ہو یا معاشرہ ہو. دائی کی طرف نہیں جائے گی. بالعموم جا سکتی، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ عقائد کے بیان میں بھی کوئی بے ڈنگا طریقے اختیار کرے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کم. یہ صورتحال زیادہ ہوتی ہے کہ دائی عقائد کے میدان میں حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے بیان کرے، اختلاف پیدا پھر بھی ہو جائے. یہ صورتحال زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سننے والے ہر درم ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے وہ بدعات کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. اب جائیں نا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، ذرا مسلمان ملک ہے نا، مسجد کے اندر دربار بنا ہوا ہے نا، جائیں ذرا اس دربار پہ جا کے ذرا کسی کو روک کے تو دیکھیں جو سجدہ کر رہا ہے، وہ آپ کو وہاں لٹا کے آپ کو زخمی نہ کر دے، پھر مجھے پکڑنا، پٹی میں کرا دوں گا آپ کی انشاءاللہ. تو بھائی بے ضرر مسائل میں اگر اختلاف اٹھے تو ذہن کہاں جاتا ہے؟
کہ بھائی بے ضرر مسائل میں تو لوگ رد عمل دیتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب رد عمل آیا ہے تو بیان کرنے والے کی غلطی ہے۔ اگرچہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ذہن کہاں جائے گا؟ دعوت دینے والے کی طرف۔ اور جہاں مسائل پہ رد عمل آتا ہی آتا ہے، اکثر آتا ہے، 99.9% آتا ہے عقائد کے باب میں، وہاں اختلاف اٹھے تو ذہن کہاں جائے گا؟ دعوت دینے والے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہر درم لوگوں کی طرف جائے گا۔ اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کی بھی غلطی ہو، لیکن یہ صورتحال کم ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اچھی طرح سمجھانے کی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا